رب العزت قرآن و سنت کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے سبق کے اختتام میں آپ حضرات کو یاد ہوگا بنی اسرائیل کے اس گروہ کا تذکرہ تھا جو جہاد کے لیے نکلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قلیل گروہ کو ان کے مد مقابل جو کفار تھے ان پر فتح عطا فرمائی۔ تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا تھا۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ اور پھر انبیاء کا تذکرہ کیا۔ سارے نبی بڑی شان والے ہیں، لیکن آپس میں ان کے درجات ضرور ہیں۔ بعض سے اللہ نے کلام کی، بعض کو درجوں میں بلند کیا۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دینے کے بعد آیت الکرسی میں، جو کہ قرآن کریم کی سب سے افضل ترین آیت ہے، آیت نمبر 255، اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد جس مسئلے کے لیے کیا جاتا ہے اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ وہ ہے مسئلہ توحید، اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ لا الہ الا ہو۔ اور اللہ نے دلائل کے ساتھ بیان کیا آیت الکرسی میں، عقلی دلائل کے ساتھ۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ کیوں؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ، سب کو تھامنے والا اللہ۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آئے نہ اسے نیند آئے۔ من ذل لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے اذن کے بغیر اس کے آگے سفارش کوئی نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اگلے پچھلے تمام حالات کو جاننے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کی بتائے بغیر ایک شے، ایک ذرے کا بھی کلی، مکمل اور محیط علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین پر حاوی ہے، یعنی اقتدار اور غلبے والا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور وہ حفاظت کرتے ہوئے تھکتا بھی نہیں ہے، وہ بلند بھی ہے، عظمت والا بھی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ دوسری بات، کافروں کے دوست شیاطین ہیں، وہ ان کو نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی نا، اللہ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے، اور شیاطین وہ اجالوں سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان دو باتوں پہ آگے اللہ نے 3 واقعات سنائے ہیں۔ پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، جب وہ نمرود کی دربار میں گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے جا کر کہا میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ موت اور حیات کا مالک صرف کون ہے؟ ایک وہی ہے رب کی ذات جس کے ہاتھ ہے موت حیات، نہیں کوئی مالک رب کے سوا، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہ بدبخت کہنے لگا انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے وقوف، تجھے کیا معلوم، اچھا اگر یہ ساری کائنات کا نظام تو چلاتا ہے نا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق، جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فأت بہا من المغرب، تو اگر کر سکتا ہے تو آج ذرا مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا، بٹ بٹ تکے، اور کوئی جواب نہ رہا اس کے پاس۔ رب کہتا ہے اتنی ٹھوس دلیل کے بعد بھی ایمان نصیب نہ ہوا، کیوں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، دوستی جو شیطان کے ساتھ لگائی ہوئی تھی۔ شیطان نور سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے جی، آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، او اللہ جن کا دوست ہے ان کا واقعہ تمہیں سنائیں۔ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، بستی کو دیکھا بالکل گری پڑی ہے، لوگ مرے پڑے ہیں، بالکل ویرانگی ہوئی پڑی ہے۔ حضرت نے دیکھا، دل میں خیال ہوا، زبان پر جملے آئے، انا یحیی ھذہ
اللہ بعد موتہا، اس کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اس کو اللہ دوبارہ کیسے آباد کرے گا۔ حضرت کے دل میں یہ بات آئی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے ادھر ہی حضرت کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ کتنے عرصے کے لیے جی؟ پھر 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا، پوچھا کم لبستہ، کتنا عرصہ آپ ٹھہرے؟ قال لبست یومن او بعض یوم، حضرت نے فرمایا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ میرے بھائی، دین جھگڑے کا نام نہیں، دین تو سیکھنے سکھانے کا نام ہے، سمجھنے سمجھانے کا نام ہے۔ کتنا ٹھہرے تھے عزیر علیہ السلام؟ ایک دن یا 100 سال؟ لیکن بتا کیا رہے ہیں؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ معلوم ہوا غیب جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ ہاں جہاں وہ بتا دے وہاں بتا دے، جہاں نہ بتائے وہاں نہیں پتہ چلتا۔ حضرت فرماتے ہیں لبست یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا بل لبست مئۃ عام، میرے پیغمبر تو 100 سال یہاں رہا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اب 2 معجزے اللہ نے دکھائے۔ پہلا معجزہ، وہ جو کھانا حضرت نے لٹکایا تھا درخت کے ساتھ اور آرام کے لیے لیٹے تھے جہاں پہ اللہ نے موت دے دی، فرمایا 100 سال گزرنے کے بعد آج بھی تیرا کھانا اسی طرح تازے کا تازہ پڑا ہوا ہے۔ پیغمبر کی عظمت کی بھی کیا کہنے، سبحان اللہ۔ مٹی پیغمبر کے جسم کو کہاں کھائے؟ مٹی تو اس کھانے کو ہوا بھی خراب نہیں کرتی جس کھانے نے پیغمبر کے جسم کی غذا بننا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حفاظت فرمائی۔ اور پھر دیکھ سواری کو، وہ گدھا جس پہ حضرت آئے تھے وہ 100 سال گزر گئے، مر بھی گیا، کوئی ہڈیوں کا ذرا سا نشان پڑا ہوا تھا۔ میرے پیغمبر تو پوچھ رہا تھا نا کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس بستی کو، اب دیکھنا اس گدھے کی جانب کہ میں کیسے زندہ کروں گا۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب ان ہڈیوں کو دیکھ جو بالکل بوسیدہ ہو چکی ہیں، 100 سال گزر گیا تھا، اب ان کو ہم کیسے جوڑتے ہیں، پھر ان کے اندر کیسے جان ڈالتے ہیں، پھر ان کے اوپر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سارا کچھ ہوا، حضرت کہنے لگے عالم میں جان گیا واقعی میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک سوال اور بڑا دلچسپ جواب۔ سوال یہ ہے کہ یا اللہ، میرا سوال یہ تھا یہ جو بستی والے مرے پڑے ہیں ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو گدھے کو موت دیتا، پھر اس کو زندہ کر دیتا اور بتا دیتا کہ ایسے زندہ کروں گا، میں دیکھ لیتا 100 سال مجھے کیوں موت دی؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو ساتھی ٹیک لگا کے بیٹھے ان کو بھی سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ اکثر ٹیک لگانے کے بعد نیند بھی طاری ہو جاتی ہے نا، پھر بندہ کا حال وہی ہوتا ہے عزیر علیہ السلام والا۔ تو فرمایا کہ آپ یہ بتائیں کہ مجھے 100 سال تک کیوں موت دی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ تجھے بناؤں لوگوں کے لیے نشانی۔ گدھے کو موت دی میرے پیغمبر تجھے سمجھانے کے لیے، اور تجھے موت دی ساری انسانیت کو سمجھانے کے لیے، ساری کائنات جان لے اللہ اتنی قدرتوں والا ہے، جو وہ جانتا ہے اس طرح اور علم والا کوئی نہیں ہے جی۔ تیسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا پھر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، میرے رب یہ بتا مردوں کو زندہ کس طرح کرے گا؟ قال اولم تؤمن، اے خلیل تجھے ایمان نہیں؟ قال بلا، یا اللہ ایمان تو یقیناً ہے، ولکن لیطمئن قلبی، وہ میں کیفیت دیکھ کر دل کا مزید اطمینان چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا ایسے کرو 4 پرندے پکڑو۔ کتنے جی؟ ان کو اپنی طرف مائل کرو۔ پرندے جب مائل ہوتے ہیں نا جی تو بندہ بلاتا ہے وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، جنہوں نے مرغے رکھے ہیں ان سے پوچھو، کبوتروں والوں سے پوچھو، بلاتے ہیں بھاگ کر آتے ہیں۔ اس طرح مائل کرو کہ آپ ان کو بلائیں وہ بھاگتے ہوئے آئیں، پھر ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے کرو اور پھر پہاڑوں پر بکھیر دو، پر کدھر رکھ دو، گوشت کا حصہ کہیں رکھ دو، سری ادھر پڑی ہے، پنجے ادھر پڑے ہیں، اور جناب اس طرح بکھیر دو، مکس کر کے بکھیر دو۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، جیسے پہلے دوڑتے ہوئے آتے تھے اسی طرح دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عزیز الحکیم، جان لو کہ اللہ غالب بھی ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے۔ اس کے بعد پھر انفاق فی سبیل اللہ، میں نے پہلے عرض کیا تھا جہاد اور انفاق اکٹھے بیان ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، کیونکہ جہاد میں مال بھی خرچ کیا جاتا ہے، اور یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے جی۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 261،
ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ زمین پہ کاشت کیا، دانہ بڑا ہوا، اس پہ پودا بنا، پودے کے اوپر سٹے اور خوشے لگے، اور اللہ فرماتے ہیں اس ایک کاشت کی ہوئی دانے سے اوپر 7 سٹے لگ گئے، اور ہر سٹے اور خوشے کے اندر 100 دانے ہوں، تو ایک دانے کے بن گئے 700۔ فرمایا جو میری راہ میں 1 پیسہ دے گا نا، میں رب اس کو 700 گنا اجر عطا فرماؤں گا۔ اور اس پر بس نہیں کیا، آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، تم اخلاص پیدا کرو ہم اجر اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ کہانی ہے کبھی دو، صرف فضیلت سنائی ہے، اور مجھے بالکل بھی نہ دو، یہ طلبہ کو دیا کرو۔ یہ جو قرآن پاک پڑھنے والے مہمان ہیں نا آپ کے محلے میں، ان کی خدمت کیا کرو۔ خدا کی قسم آپ قرآن پڑھنے والے اور ان کی خدمت کریں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا یہ ان کے ساتھ صرف اس وجہ سے محبت کر رہے ہیں کہ یہ میرے قرآن کے پڑھنے والے ہیں۔ کہو انشاءاللہ۔ اب صدقہ تو دو اللہ کے لیے، لیکن 2 باتوں سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آگے ان کی نشاندہی کی۔ پہلی بات ریاکاری سے، فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ ایک احسان جتلا کر کسی کو بندہ صدقہ خیرات دے، پھر اس پہ جناب ٹانگ چڑھائے کہ جناب میں نے تیرے اوپر احسان کیا تھا، فرمایا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بس، کسی پر کوئی احسان نہیں کرنا۔ دوسرا ریاکار، اگر صدقہ دیا اس لیے کہ لوگ کہیں، ریاکاری کے ساتھ کہ باشو بڑا سخی آدمی ہے، فرمایا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیا تو وہی صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، جس کو دینے کے بعد بندہ کسی پر احسان بھی نہ جتلائے غریب پر۔ آگے اللہ نے مثال دی، فرمایا ریاکار کی اور احسان جتلانے والے کی صدقے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پتھر کی چٹان ہو، اس کے اوپر کچھ مٹی ہو، زور سے بارش پڑے نا تو مٹی ساری بہہ جاتی ہے، پتھر چٹیل بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی صدقہ تو تم نے دیا تھا، کچھ اس کا ثواب بنا تھا، اوپر سے ریاکاری آئی، اوپر سے احسان جتلانا آیا، اور ایسا اس نے صاف کیا کہ ذرا بھر بھی ثواب پیچھے نہ چھوڑا۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ صدقہ دیتے ہیں، آگے اللہ نے ان کی مثال دی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 265 میں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ ہو ایسی خوبصورت جگہ میں، جب بارش پڑے تو صاف نہ ہو بلکہ پھل پہلے سے زیادہ ہو جائے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک تنبیہ کرتے ہیں ریاکاروں کو، اوے لوگو یہ بتاؤ، اگر ایک آدمی ہو، عمر اس کی بڑی ہو جائے، بچے اس کے چھوٹے ہوں، کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، صرف ایک باغ ہو جو اس کی آمدن کا ذریعہ ہو، اسی سے اس کے بچوں کا نظام چلتا ہو، کیا کوئی چاہتا ہے کہ اس کا باغ برباد ہو جائے؟ بولیں جی نہیں۔ رب کہتا ہے جس طرح اس باغ کی وہ باغ والا حفاظت کرتا ہے نا، تم بھی اپنے صدقات کی اسی طرح حفاظت کیا کرو، ریاکاری سے بچاؤ، احسان جتلانے سے بچاؤ، ورنہ صدقات ضائع ہو جائیں گے۔ بندہ صدقہ دے بھی اللہ دے نا تے دنیا چ نہ بھی نہ ہوئے تو دے بھی عمدہ چیز، اللہ نے کہا گھٹیا چیز نہ دو تو پھر غریب نہ ہو جائیں گے۔ رب کہتا ہے نا الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، تم میرے نام پر عمدہ چیز دے کر کوئی دیکھو، میں اللہ تمہیں کبھی غریب نہیں ہونے دوں گا، کبھی میں اللہ تمہیں تنگ دست نہیں ہونے دوں گا۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے جی، قاری صاحب کے پاس لوگ آ کے پوچھتے ہیں قاری صاحب یہ بتاؤ صدقہ دینا چاہتے ہیں، دیکھ دیں پورے محلے والوں کو بلا کے یا چپ کر کے کسی غریب طالب علم کو تعاون کر دے، پتہ کسی کو نہ چلے، کون سا صدقہ بہتر ہے؟ یہ سوال ہے، رب نے جواب دیا قرآن میں، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، ریاکاری نہ ہو اللہ کی رضا، اعلانیہ دو کوئی حرج نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم مخفی دو، چھپا کر کے کسی کو پتہ نہ چلے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ مخفی صدقہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، یہ مخفی صدقہ کیا ہے جی؟ بہت بہتر ہے۔ ٹھیک ہے یا اللہ، اچھا دیں کن کو؟ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کو دو جو اللہ کی راہ میں ہیں، جو کیا ہیں؟ اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں کمائی کے لیے نہیں جاتے، اللہ کے دین پڑھنے پڑھانے میں لگے ہیں یا جہاد کے راستے میں ہیں، وہاں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے محنت کر رہے ہیں اور ان کا کوئی مشغلہ نہیں ہے، اور یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، لوگ ان کو سمجھتے ہیں بڑے پیسے والے ہیں جی، سفید جوڑا دیکھتے ہیں، پگڑی اوپر دیکھتے ہیں، فرسٹ کلاس جناب، مول صاحب بڑا مال اکٹھا کیتا ہے نا جی،
اللہ فرماتے ہیں سمجھتے ہیں ان کو لوگ بڑے پیسے والے ہیں، من التعفف، اس لیے کہ وہ بے سوالی، وہ فقیرانہ حالت نہیں انہوں نے بنائی ہوئی، حالت انہوں نے اچھی بنائی ہوئی ہے۔ فرمایا تعرفہم بسیماہم، ان کی نشانیاں دیکھ کر ان کو پہچان لیا کرو۔ سبحان اللہ، سب کہو ذرا سبحان اللہ۔ ایک مولوی صاحب تو کسی پوچھے نا، تاکہ آپ کو تھوڑا جگہ بھی دوں نا، اس نے کہا جی من التعفف دا کی معنی؟ مولوی بیچارہ کوئی کمزور ہی ہے، معنی دا پتہ کوئی نہیں ہے۔ اس ٹائم پرانے دور میں لالٹین ہوتی تھی، دیوے ہوتے تھے، اس نے کہا یہ من التعفف دا مطلب ہے جس ٹائم بتی بجھاؤ نا تو پڑھا کرو من التعفف، یہ پھونک مارے کرو اس واسطے، یہ پھونک مارن واسطے نہیں، عمل کرنے واسطے ہے۔ ہم نے اکثر قرآن پھونکوں کے لیے رکھ لیا ہے، کوئی جناب سر میں درد ہے ادھر پھونک مارو ادھر پھونک مارو، بس یہی مقصد رہ گیا قرآن پاک کا۔ صرف پھونکوں کا مقصد نہیں ہے قرآن پاک کا، قرآن پاک عمل کی کتاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جی صدقہ دینے والوں کی جو دن رات کو دیتے ہیں، سرن اعلانیہ دیتے ہیں، ان کی اجر بیان کرتے کے ساتھ ساتھ سود خور کی مذمت کو بیان کیا۔ فرمایا جو سود کھاتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، قیامت کے دن اٹھیں گے جیسے کسی پہ جن چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر بڑی سختی کے ساتھ فرمایا اے ایمان والو سود کو چھوڑ دو، نہیں چھوڑتے فَأْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللہ ورسولی، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہو استغفر اللہ۔ آج یہ سود نے تو بیڑا غرق کیا ہوا ہے، سودی نظام نے جناب ایسا جکڑ کے رکھ دیا ہوا ہے پوری قوم کو، جناب یہ نہ قرضہ اترے اور نہ ہماری جان چھوٹے، یہ سب سود کی لعنت ہے۔ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا تو یہ سب اس کی نحوست ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد جناب اگلی آیت جو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے جی، آیت نمبر 282، آیت تداین، بڑا خوبصورت معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک قانون ہے۔ ایمان والو اگر کوئی معاملہ ادھار کے ساتھ کرنا ہو نا اس کو لکھ لیا کرو۔ ہمارے ہاں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ چلو جی خیر ہے جی بعد میں کر لیں گے، بعد میں پھر جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لکھ لیا کرو، اور کوشش یہ کرو کہ لکھنے والا تیسرا بندہ ہو۔ میرا اور قاری اظہر صاحب کا معاملہ ہے، لکھنے والا تیسرے قاری صاحب ہوں، قاری عبدالقدیر صاحب، تیسرا بندہ لکھے، تاکہ وہ جو لکھنے والا ہوگا نہ اس کی رعایت کرے گا نہ میری کرے گا، ٹھیک ٹھاک بات کرے گا، اور اس پر 2 گواہ بھی بنا لو۔ اور اگر اللہ کہتے ہیں 2 مرد گواہ نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں بنا لو۔ 1 مرد اور کتنی عورتیں؟ 2 مرد۔ کیوں جی یا اللہ، مرد تو 2 ہی کافی تھے، یہاں پر 1 مرد کی جگہ پہ 2 عورتیں کیوں؟ فرمایا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ایک بھول گئی نا دوسری یاد دلائے گی۔ اس میں عورت کی کمزوری کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ مرد بھی تو بھول سکتا ہے، وہاں اللہ نے یہ بات نہیں فرمائی، فرمایا عورتوں کے لیے۔ شکر ہے اس ٹائم یہ آنٹیاں نہیں تھیں، ورنہ اس ٹائم یہ احتجاج کرتی، روڈ پہ آ جاتی، ہاں یہ بڑی زیادتی ہوئی ہمارے ساتھ۔ بھائی جو پیدا کرنے والا ہے اس کو نہیں پتہ، رب کو نہیں پتہ کہ تمہارا دماغ کتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گواہ بنائے ہیں نا ان کو اذیت نہ دو۔ آپ کہیں جناب روزانہ I8 کچہری میں پہنچو جناب میرے لیے گواہی دینی ہے، فرمایا تکلیف نہ کو، یہ معاملے کے سلجھانے کے لیے ہوتے ہیں، الجھانے کے لیے نہیں ہوتے گواہ۔ رب کہتا ہے نہ کاتب کو اذیت دو لکھنے والے کو، نہ گواہ کو اذیت دو، اگر یہ کام کیا تو فإنہ فسوق بکم، یہ بڑا فسق ہے، بڑا گناہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم سفر پر ہو، یہ معاملات نہ بن سکیں، کاتب نہ مل سکے اور جناب گواہ نہ مل سکیں، تو ایک اور کام کیا کرو، میں نے قاری صاحب سے ادھار لیا، میں اپنی گھڑی ان کے پاس رہن رکھ لوں یا کوئی چیز رہن رکھ دوں، یہ نشانی ہوگی کہ واقعی جناب میں نے، تحریر تو ہے کوئی نہیں لیکن نشانی ہوگی کہ واقعی میں نے ان سے قرض لیا ہوا ہے۔ اور اگر اللہ فرماتے ہیں رہن بھی نہ دے سکو، کوئی ایسا معاملہ ہو تو خیر ہے، لیکن پھر دھیان کرو کہ واپس ادا کیا کرو۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورت البقرہ میں چونکہ کافی سارے احکامات بیان ہوئے تھے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رب کہتا ہے ان سارے احکامات پر رسول اللہ بھی ایمان لاتے ہیں، ایمان والے بھی ایمان لاتے ہیں، کل آمن باللہ، سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر۔ آخر میں دعا سکھائی، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ اے رمضان کے روزے ہیں نا جی، بندہ آیا باہر سے کام کاج کرتے ہوئے، دھیان نہ رہا، پانی کا گلاس پی گیا، یہ بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا کہ روزہ ہے، رب کہتا ہے کوئی بات نہیں، تو نے بھول کر یہ کام کیا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں جانور ذبح کرنے لگا تھا اور جناب بڑا وہ جانور اتھرا تھا، ادھر لات مار ادھر مار، مشکل سے گرایا، پکڑا، چھری پھیری، بسم اللہ ہی بھول گیا۔ آپ نے کہا اللہ کا نام مومن کے دل میں ہوتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، بھول چوک کیا ہے معاف ہے۔ او اخطانا، یا خطا ہو جائے، آپ جناب وضو کر رہے ہیں
ڈٹ کے غرارہ کیا، پانی اندر چلا گیا، اس پر گناہ تو نہیں، اس پہ روزے کی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ خطا میں آپ کی غلطی تو ہے نا، آپ کو یاد تو تھا روزہ، آپ نے اتنا غرارہ کیوں کیا، اس پر آپ کو قضا کرنی پڑے گی، لیکن چونکہ نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، رب گناہ اس پر بھی نہیں دے گا، کہو سبحان اللہ۔ آخر میں ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں معاف فرما، درگزر فرما، ہم پر رحم فرما، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آگے سورہ آل عمران ہے جی، بس ہمارے ٹائم کے 10 منٹ رہ گئے جی صرف۔ آل عمران میں فرمایا، سورۃ البقرہ میں تو یہود کو دعوت دی، اور سورہ آل عمران میں اہل کتاب کے شبہات کے جوابات دیے۔ کچھ شبہات ان کے توحید سے متعلق تھے، کچھ شبہات ان کی رسالت سے متعلق تھے۔ جو توحید سے متعلق اعتراضات تھے ان کے جوابات بھی سورہ آل عمران میں دیے، جو رسالت سے متعلق تھے ان کے جوابات بھی دیے۔ لیکن پہلے اللہ نے تھوڑا مسئلہ توحید کو بیان کیا اور فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، رب کی وہ ذات ہے، آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ پر مخفی نہیں، سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ زور سے کہو کون ہے؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اتنی قدرتوں والا، ماں کے رحم میں تمہاری صورتیں بنائیں، جیسے چاہا ویسے بنا دیا، مٹی کولو نطفہ بنیو، پھر جونکتے جونکو بوٹی، وقت مقرر وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ بنیو باہر آیوں، بنی پھرے لنگوٹی، پھر شیر جوانہ پھر بڑھڑا ہویوں، ٹر نہ سکیں بن سوٹی، دنیا تا عاقب گوالی ساری، رب آخرت نہ کرے کھوٹی۔ فرمایا دنیا میں آخرت کی تیاری کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعتراض تمہارا کیا ہے توحید پر؟ کہا جی اعتراض یہ، عیسائیوں نے کہا ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ کا کلمہ ہے، تو پھر بات تو قریب قریب ہو گئی نا جی، اللہ کا کلمہ ہے یہ نہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ رب نے فرمایا قرآن کی آیتیں 2 قسم کی ہیں، آیت نمبر 7 میں دیکھیں جی، فرمایا 2 قسم کی آیتیں ہیں، ایک محکمات ایک متشابہات۔ محکمات وہ ہیں جو بالکل واضح ہیں، جیسے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، کتنا واضح بات ہے۔ اور ایک ہے متشابہات، وہ جی اللہ کا کلمہ، پتہ نہیں جی کلمے کا مطلب شاید اولاد ہو، کھینچ تان کے اولاد کی طرف لے آئے ہو۔ رب فرماتے ہیں صاحب علم لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ محکمات پر ایمان رکھتے ہیں، متشابہات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کی کھوج میں نہیں پڑتے، کہتے ہیں جو رب نے کہا ہے وہ سچ ہے، ہمارا ایمان سب پر ہے، لیکن بات وہی درست ہے جو اللہ نے واضح طور پہ بتا دی ہے۔ یہ تو خواہ مخواہ شرارتی لوگوں کا کام ہے، محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے چلے جائیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں دنیا کی زینت نے تمہارا بیڑا غرق کیا اور ان کے پیچھے پڑ گئے ہو، ورنہ سنو اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، سچے علماء بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس دھرتی پر نہ اللہ کے کوئی اولاد ہے نہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ اس کے بعد چونکہ بات اہل کتاب کی چل رہی تھی، اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کی جو حکومتیں ہیں نا، بعض دفعہ انسان ان کی وجہ سے غرور کرتا ہے۔ آپ بتائیے اللہم مالک الملک، بہت پیاری آیت ہے جی، دعا بھی ہے اس میں، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اے اللہ بیدک الخیر، ساری خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے، گھٹانے اور بڑھانے میں کہو سبحان اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، ان سب کے بارے میں اہل کتاب کے شبہات تھے، ان کو اللہ کا بیٹا، کسی کو اللہ کا شریک، کسی کو اللہ کا نائب کہتے تھے۔ اب اس کا جواب دیا اگلے رکوع کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ، فرمایا اللہ نے سب کو چنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اولاد یہ نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا آیت نمبر 35 میں، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، تم کہتے ہو مریم علیہ السلام اللہ کی شریک ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب مریم کی والدہ امید سے تھی تو وہ اللہ کے سامنے کیا دعا کر رہی تھی؟
کہہ رہی تھی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے نا میں تیرے نام پر منت مانتی ہوں، اس کو قبول فرما۔ رب کہتا ہے مریم پیدا نہیں ہوئی تھی، اس کی ماں منتیں میرے نام کی مان رہی تھی، جب وہ مریم پیدا ہو گئی وہ میری شریک کیسے بن گئی؟ اور کوئی عقل نو ہاتھ مارو، عقل کے ساتھ بھی کام لو، جس کی پیدائش میری منتیں نام کی منتیں مان کر ہوئی وہ بھلا میری شریک کیسے بن گئی؟ رہی بات کہ بے موسم پھل آتے تھے، اور وہ واقعہ بھی سنو۔ زکریا علیہ السلام حجرے میں گئے جہاں بیوی مریم بیٹھی تھی، بے موسم پھل دیکھے تو پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، مریم نے جواب دیا یہ پھل اللہ کی طرف سے آئے۔ کس کی طرف سے آئے بولو؟ جب مریم کو بے موسم پھل رب نے کھلائے بند کمرے میں، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے کھڑے زکریا نے بھی رب کو پکارا اور کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اس دن حضرت قاری صاحب بیان میں فرما رہے تھے نا یہاں آپ کی مسجد میں ہی کہ اولاد صرف نہیں مانگنی چاہیے، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد مانگنی چاہیے، یہی حوالہ دے رہے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں دعا مانگی، اے اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ رب کہتے ہیں وہ تو مجھ سے اولاد خود مانگ رہے تھے، میرے شریک کیسے بن گئے؟ پھر کیا ہوا؟ فرشتے آئے زکریا کو خوشخبری سنائی، اللہ آپ کو بیٹا دینے والے ہیں۔ توجہ کرنا، حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھنے لگے میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ قد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میں بوڑھا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، یا اللہ کیا میں جوان ہو جاؤں گا؟ یعنی سوال کا مطلب یہ ہے کیا میں جوان ہو جاؤں گا، بانجھ بیوی ٹھیک ہو جائے گی تب بیٹا ہوگا؟ جواب میں اللہ نے فرمایا قال کذالک اللہ، یہ کذالک میں کاف لبیان الکمال ہے۔ رب کہتے ہیں جوانوں کو تو میں بیٹا دیتا ہی رہتا ہوں، کبھی اپنی قدرت کا کمال یوں دکھاتا ہوں، بندہ مرد بوڑھا ہو بیوی بانجھ ہو اسی طرح بیٹا دے کے اپنی قدرت کا اظہار کر دیا کرتا ہوں۔ آگے مریم علیہ السلام کا واقعہ، مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، اللہ آپ کو بیٹا دینے والا ہے۔ وہی سوال میرا بیٹا کیسے ہوگا، میری تو شادی نہیں ہوئی، اور میں اسی طرح ہوگا، اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، پر میں وہ جتنے بھی معجزے دکھاتے تھے نا وہ کہتے تھے بإذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے مریضوں کو ٹھیک کر رہا ہوں، مردوں کو زندہ کر رہا ہوں، لیکن بإذن اللہ، کس کے حکم کے ساتھ؟ بولو جی۔ پھر انہوں نے سوال کیا اچھا اگر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اللہ نہیں تو پھر کون باپ ہے؟ یہ سوال اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا جی، بڑا فٹ جواب دیا، اور جواب آپ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ نے آیت نمبر 59 میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہتے ہو عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ اپنے باپ آدم کا باپ بتاؤ اس کا کون ہے؟ جو اللہ آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پہ اس موضوع کی بات تو نہیں لیکن سمجھ بڑی فٹ آئے گی۔ ایک اور بات، لوگوں نے اعتراض کیا او جی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ کیسے چلے گئے؟ حیات عیسیٰ کے منکرین نے اعتراض کیا کرۂ زمہریر ہے، کرۂ نار ہے، کرۂ زمہریر میں ہر چیز یخ ہو جاتی ہے، کرۂ نار میں جل کر بھسم ہو جاتی ہے، کیسے عیسیٰ علیہ السلام اوپر چلے گئے؟ جواب ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ آدم اوپر سے نیچے آئے، جو اللہ آدم کو اوپر سے نیچے لا سکتا ہے وہ عیسیٰ کو نیچے سے اوپر بھی لے جا سکتا ہے۔ اور یہی اعتراض پھر معراج کے موقع پہ ہو وہاں بھی یہی جواب ہے، جو اللہ تعالیٰ یہ نہ دیکھو گیا کون ہے، یہ دیکھو لے کر جانے والا کون ہے، وہ قدرتوں والا ہے۔ اس کے بعد جناب چیلنج دیا مباہلے کا، جی بات ختم ہونے والی ہے جی، 2-3 رکوع صرف رہ گئے ہیں۔ مباہلے کا چیلنج دیا، دلائل سے نہیں مانتے ہو تو آؤ پھر مباہلہ کریں، میدان میں آؤ، تم بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آؤ، ہم بھی آتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر دعا کرتے ہیں اے اللہ جھوٹے کو پھر لعنت کر برباد کر، لیکن عیسائی ڈر گئے مباہلے کے لیے نہ آئے، پھر اللہ نے ان کو ایمان کی دعوت دی۔ اب ہمارے ہاں ایک مثال ہے اردو میں کہ ایک ہسیانی بلی کھمبا نوچے، جب کوئی دلائل نہ بنے نا، دلیل بھی نہ بنی، مباہلے کے لیے بھی نہ آئے، انہوں نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں نا ابراہیم علیہ السلام ہمارے مسلک پر تھے اس لیے ہم اپنا مسلک نہیں چھوڑتے۔ یہودیوں نے کہا نہیں وہ ہمارے مسلک پہ یہودی تھے اس لیے ہم نہیں چھوڑتے۔ رب نے کہا وہ عقل کے اندھو، اتنی بات تو سوچو، ما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر گئے تھے، تورات انجیل تو بعد میں اتری ہے۔ عقل نہ ہوئے نا تو بندہ جناب پیدا ہونے کی کوشش ہی نہ کرے، عقل ہی نہیں تمہارے اندر بے وقوف ہو۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر گئے، یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے میں کہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق دیوبندی تھے،
دوسرا مولوی ادھر کہے نہیں وہ بریلوی تھے، تو آپ لوگ کہیں گے وہ مولوی ہو، عقل نو ہاتھ مارو، دیوبندی بریلوی تو بہت بعد کی اصطلاحات ہیں، صحابہ تو بہت پہلے گزر گئے، رب کہتے ہیں عقل کو ہاتھ مارو، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر گئے، یہودی عیسائی تو بعد میں تھے۔ اب آخری رکوع کی طرف چلتے ہیں جی، چونکہ وقت پورا ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 81 میں دوسرے نمبر پہ ان کے سوالات تھے رسالت کے متعلق، یہ جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں نا جی، یہ تو توحید کے بارے میں تھے۔ اب آگے اعتراضات رسالت کے بارے میں، وہ اعتراضات تو چوتھے پارے میں آئیں گے، لیکن ان اعتراضات سے پہلے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا۔ نبی پاک پر اعتراضات کے جوابات دینے سے پہلے رسالت کی عظمت کو بیان کیا، اور عظمت بڑی عجیب ہے جی، سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ رب کہتا ہے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرنے والوں، میرے نبی کی عظمت کو تو سنو نا۔ اللہ نے عالم ارواح میں سارے نبیوں کو جمع کیا، یعنی ان کی ارواح کو، پھر ان سے اللہ نے اقرار لیا جب تم دنیا میں جاؤ گے میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، میں تمہیں نبوت بھی دوں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق، یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، التنوین للتعظیم۔ اگر عظمت والا رسول میرا محمد تمہارے پاس آ جائے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، پھر تم امتی ہوگے، سب کا نبی ہوگا تو میرا محمد ہوگا صلی اللہ۔ رب کہتے تم میرے نبی پر اعتراض کرتے ہو، او یہودیو موسیٰ علیہ السلام تو مان چکے ہیں، عیسائیوں تم میرے نبی پر اعتراض کرتے ہو، او عیسائیوں عیسیٰ علیہ السلام تو مان چکے ہیں۔ اور بالکل آخری آیت جی اس تیسرے پارے کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدی به۔ ایمان لے آؤ، اگر بغیر ایمان کے مر گئے نا، ساری کائنات سونے سے بھر دی جائے اور بے ایمان بندے کو دی جائے، اور وہ بارگاہ الہی میں کہے میرے اللہ میرے پاس ایمان نہیں ہے، یہ سارا مال میں دیتا ہوں، رب کہتے ہیں فلن یقبل، ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ ایمان اتنا قیمتی ہے، پورا جہان سونے سے بھر جائے پھر بھی ایمان کی قیمت ادا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر مرد دم تک قائم رکھے۔ وآخر دعوانا